الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر خصوصی کرم اور رحم فرماتے ہوئے کبھی کچھ ایام ایسے رکھے ہیں کہ جن میں اعمال کرنے سے انسان کو بڑی فضیلت ان کی رکھی ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے، اور کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں کہ جن مقامات پر انسان پہنچ کر دعائیں مانگے، عبادت کرے تو اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں کہ جن راتوں کے اندر انسان عبادتیں کرے تو اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ بہانے کے بخشش کے کچھ بہانے ایسے رکھے ہیں اللہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس امت کے افراد کی بخشش ہو جائے، اور وہ بخشنا چاہتے ہیں، مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے تو کچھ جب کہتے ہیں نا کہ زیادہ مہنگائی ہوتی ہے تو کچھ خاص قسم کے کچھ بازار لگا دیے جاتے ہیں کہ یار کسی کو آسانی کے ساتھ یہ چیزیں مل جائیں تو ان کو، اور کہیں اور زیادہ کچھ پریشانی ہوتی ہے تو بیچ میں کوئی سبیل لگا دی جاتی ہے، کچھ جو ہے نا انسان وہ تقسیم کر دیتا ہے اپنی طرف سے، کچھ اس طریقے سے راستے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ بخشش کے بہانے بندوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ آپشن آپ لوگوں کے پاس ہے، عمل کرو گے تو میں بخش دوں گا، اس لیے کہ ان راتوں، ان ایام، ان مقامات، ان کے اندر میں نے یہ برکتیں اور اس لیے رحمتیں اور فضیلتیں رکھ دی ہیں۔ تو وہ فضیلتیں اللہ نے رکھ دی ہے، فضیلت کو مسلط کر کے نہیں دیا، فضیلتیں اللہ نے رکھ دی ہیں
مقامات میں رکھی، ایام میں رکھی، دن و راتوں میں رکھی، کچھ عشروں میں رکھی، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر کے کسی کے اوپر مسلط کر کے نہیں دیا، بلکہ رکھ دی ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے والے آئیں اور حاصل کریں۔ انہی میں سے ایک والفجر ولیال عشر، یہ فجر کی قسم کھانا، 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے، یہ 10 راتیں بھی برکت والی راتیں، 10 راتوں کو بھی اللہ نے فضیلت والے راتیں بنایا ہے۔ اور حضرات یعنی مفسرین نے لکھا ہے اور احادیث کے اندر آیا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی قسم کھائی ہے، یہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اب اس کی قسم کس لیے کھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر عمل کرنے والوں کو بہت بڑا اجر ان کے لیے رکھا ہے اور ان کو زیادہ ثواب رکھا ہے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو اگر کسی دنوں کے اندر ہے کسی کے لیے، تو وہ ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 راتوں میں ہیں۔ یہ جو عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، ان میں کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے اللہ پاک کو۔ اور پھر یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے جس طرح لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ اور اگر روزہ رکھتا ہے، کوئی دن میں روزہ رکھتا ہے، تو ایک ایک روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کے آئندہ اور پہلے کے گناہ کی معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک خاص قسم کا ثواب ان ایام میں رکھ دیا ہے۔ لینا میں نے اور آپ نے، لینا عمل کرنے والے نے، رکھ تو دیا ہے، سیل تو لگا دی ہے، لیکن اس پر بازار تک جا کر اس سیل سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح عمل کر کے ہم جو ہے نا ثواب حاصل کر سکیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، عمل کریں، کچھ نہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ بس سیل لگا دی اللہ نے اور ہمیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر بیت اللہ میں اللہ نے رحمتیں رکھی ہیں نا، تو بیت اللہ کی وہ رحمتیں حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، یا بیٹھے بیٹھے نہیں مل جایا کرتی۔ تو اسی لیے جہاں مقامات ہیں، جہاں دن ہیں، ایام ہیں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو عمل کرنا، عمل بندے کا فعل ہے، عمل بندے کا فعل ہے کہ بندہ، اللہ پاک کو عمل پسند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ عمل بندے نے کرنا ہے۔ ہماری یہ مصیبت ہے، ہم عمل کرتے نہیں ہیں، بس دیکھتے رہتے ہیں کہ بڑا ثواب کے دن ہے، بڑی ثواب کے راتیں ہیں، بس اس راتوں کے اندر ہم نے بس وہ جو گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، کبھی کچھ نہ کچھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ یار گناہ چھوڑ دو، اس لیے ٹی وی بند کر دو نا، یہ ڈرامے نہ دیکھو، یہ فلانی چیز نہ دیکھو، بڑے برکت کے راتیں ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، گپ شپ لگا لو، وہ برکت کے راتیں ہیں۔ اب وہ تو بند کر دیا، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کچھ عمل کرو، کچھ اس کے اندر نوافل پڑھیں، کچھ اس کے اندر اللہ کو یاد کریں، کچھ ذکر کر لیں، کچھ یہ عمل کریں۔ عمل سے جب عمل کریں گے تو تب جا کر ثواب ملے گا۔ اب یہ جو راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور ان راتوں کو عبادت کرنے میں، دن کو روزہ رکھنے کے اندر، تو میرے بھائیوں یہ اس امت کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ امت کا خاصہ دیکھیں، اس سے پہلے امتوں کے اندر اس طریقے سے خاص کوئی پروگرام نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ پروگرامات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی شان رکھی ہے، ان کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا اہتمام کریں۔ اہتمام کس چیز کا نام ہے بھائی؟ 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے کہ انسان گناہ چھوڑے، دوسری چیز ہے کہ انسان نیکی کرے۔ گناہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، گناہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ جب گناہ انسان کرتا ہے نا، تو معلوم ہے کہ گناہ کرنا یوں ہے جس طرح انسان زہر کا ایک پیالہ نہیں پیتا، لیکن ایک گھونٹ پی رہا ہے، ایک قطرہ پی رہا ہے، تو اس نے بھی وہی کام اپنا کرنا ہے۔ جو ایک پیالے نے کرنا ہے نا، وہ ایک گھونٹ نے بھی کرنا ہے۔
اس کی مثال ایسی بھی ہے جس طرح انسان کہتے ہیں ایک بڑے سے پیالے کے اندر دودھ ہے یا پانی ہے، اس کے اندر اگر وہ آدھا کپ اگر اس کے اندر پیشاب کا ڈالے گا پھر بھی ناپاک ہے، اور ایک قطرہ اگر پیشاب کا ڈالے گا تو پھر بھی ناپاک ہے۔ گناہ ہے، گناہ کی مثال ایسی ہے کہ جس طریقے سے ہم جو ہے نا اس برائی کو لے کر اس پاک چیز کے اندر ڈال رہے ہیں، تو ہم نے گناہ کر کے برائی چھوٹی ہو بڑی ہو برائی ہے۔ اور حضرات اس کے اندر مثال دیتے ہیں اہل اللہ کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طریقے سے ایک بڑا شعلہ آگ کا کہیں لگائیں، اس نے جلا دینا ہے، لیکن اگر چھوٹی سی چنگاری بھی ہو نا اور اس کو بھی لگاتے ہیں تو اس نے بھی آگ بھڑکا دینی ہے۔ تو بڑے شعلے نے بھی جو کام کرنا ہے نا وہ چھوٹی چنگاری نے بھی کرنی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑا گناہ تو نہیں کر رہے نا، چلو یہ کوئی بات نہیں، بڑے بدعمالی تو نہیں کر رہے نا، چلو یہ چھوٹی موٹی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی کوئی بات نہیں ہے، کبھی اس کے اوپر غور تو کریں، اور کبھی کہا کرتے ہیں نا یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے یار، کون سی اتنی بڑی بات ہے، یہ تو ماحول اور معاشرہ پھیلا ہوا ہے، ابھی یہ اتنی بڑی جرت کی بات ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں، کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ اور گناہ پر انسان دلیر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ گناہ کرنا بہت خطرناک ہے، گناہ کرنا بہت خطرناک ہے، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو۔ یہ چھوٹا موٹا تو صرف انسان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے نزدیک تو گناہ گناہ ہی ہے۔ ہاں اللہ مہربان ہے، کبھی چھوٹے گناہوں کو نیکیاں کرتے ہیں تو اس کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں وہ برائیوں کو لے ڈالتی ہے۔ اور پھر جب انسان جو ہے نا وہ نمازیں پڑھتا ہے تو نماز سے بھی، کبھی انسان وضو کرتا ہے تو وضو سے بھی وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے جو اس امت میں رکھا ہے کہ وضو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت وضو تو نماز کے لیے کرتے ہیں۔ وضو کی فضیلتیں کہ عبادت کے لیے ہے، وضو خود مقصود تو نہیں ہے، لیکن عبادت اس کے اندر نور ہے، زینت ہے کہ یہ وضو اس لیے ہے، روشنی ہے، اس لیے برکتیں ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کر کے پاک ہو کر عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر کیا پاکی نصیب فرماتے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ گر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ گر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اپنے نیک لوگوں کے اوپر یہ چیز کھول دیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب سی ایک ملکہ دیا تھا اور انوارات دیے تھے اور روشنی اور قوت دی تھی کہ جس وقت کوئی وضو کرتا نا تو اس کے اعضائے وضو سے جب پانی نیچے گرتا تو وہ دیکھ لیتے تھے کہ اس میں کون سا گناہ گر رہا ہے اور اس نے کون سی بدعمالی کی ہے۔ اللہ پاک یہ چیزیں کھول دیا کرتے ہیں، لیکن جن کی عقل پہ پردہ ہو اس کو کیا پتہ چلتا یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس نے تو اعتراض ہی کرنا ہے نا۔ جس طرح ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر بہت سارے جو ہے نا سوشل میڈیا اور چینلوں کے اوپر جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو عقل کے اندھے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث سے اور کون سے قرآن سے۔ تو کس نے کہا کہ یہ حدیث اور قرآن سے؟ اب اللہ والوں کی کوئی باتیں ہوتی ہیں عقل میں پڑتی نہیں ہیں، اور اپر عقل کا پردہ ہوتا ہے تو کون سے قرآن سے کون سے حدیث سے۔ یہ جو کہنے والے ہوتے ہیں نا وہ قرآن کے اوپر چلتے ہیں نا حدیث پر چلتے ہیں، وہ خود ہر چیز سے خالی ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا ہے جو اپنے اندر کو گناہوں سے پاک کر کے کوئی کنیکشن تو جوڑے نا، تو پھر کھلے گا کہ یہ کون سے قرآن اور کون سے حدیث سے اور کس طرح انوارات کھلا کرتے ہیں۔ یہ برکتیں ہر ایک پر نہیں کھلتی، یہ یاد رکھیں۔ ایک طرف انسان سنتوں پر بھی عمل نہ کرے اور دوسری طرف انسان دیکھے کہ بھئی یہ اس کو دیکھے قرآن حدیث یا قرآن حدیث یہ اس کو صرف لے رہا ہوتا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث بہت بڑی مقدس چیزیں ہیں، اور قرآن حدیث سے علاوہ انسان کسی بھی راستہ ہی نہیں ملتا ہے۔ یہ راستہ ہی وہی ہے، سارا راستہ ہی ہوا ہے، ان کے بغیر کیا چیز ہے۔ لیکن میرے دوستو آج کل کے دور میں جب آپ عمل کریں گے نا نیک، اس وقت آپ کو شیطان بھی روکے گا، ہو سکتا ہے کہ دوست یار بھی روکنے لگ جائیں،
اور جب آپ کو نیکی کے کام سے جہاں آپ کا دل روشن ہو رہا ہو نا، کوئی روکنے والا آپ کو روک رہا ہوتا ہے، دل میں اعتراض ڈالتا ہے، سمجھو کہ اس وقت شیطان کا بھائی آپ کے پاس کھڑا ہے۔ یہ عجیب غضب کی بات ہے، یہ عجیب غضب کی بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، نیکی کے راستے کے اندر رکاوٹیں ڈالنے والے مختلف لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ برائی پر چلیں نا تو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، نماز پڑھیں گے تو شک ڈالنے والے آ جائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کس طرح نماز پڑھی، کیا پڑھی آپ نے، کیا کیا، کیا نہیں کیا، کس طرح نہیں کیا، تو مختلف ہیلے بانے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال کی طرف جائیں، اعتراض کا راستہ چھوڑیں اور اللہ کو، اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑیں۔ اس کے اندر کوئی یہ کہے وہ کہے، اس کو علماء پر چھوڑ دیا کریں۔ کوئی آئے بات کرے کیا کر رہے ہو، اسے کہو عالم سے جا کر بات کرو، مجھ سے نہیں۔ جو ایک رخ ہے آگے دین کا، اس پر چلنا چاہیے۔ نہ جانے ہماری زندگی کے کتنے ایام ہے، یہ عید بھی اور یہ 10 دن بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ صدق دل سے توبہ کر لینا چاہیے۔ یہ سارے ایام نیکی کے ایام، یہ 10 دن جو گزر رہے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر یاد رکھیں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو عمل تو کر رہے ہیں، گناہ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکمل طور پہ سارے گناہوں سے توبہ طائب ہو گئے۔ ہر ایک جانتا ہے نا کیا کیا گناہ کر رہا، ہر ایک جانتا ہے۔ غیبت ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، برائیاں ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، معاملات کے اندر گڑبڑ ہے، اور گھر کے اندر بد اخلاقی ہے، باہر سے الجھاؤ ہے، ظلم زیادتی ہے، کہیں کسی کی زمین ماری ہے، کسی کا پلاٹ مارا ہے، کسی کے پیسے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، کہیں کسی کو برا بھلا کہا ہوا ہے، کسی کی غیبتیں کر کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل برائیوں میں لگا ہے۔ اگر یہ اسی کے ساتھ ہے اور یہ بیٹھا ہوا عبادت کرنے اندر سب کچھ کھچڑی بنی ہوئی ہے، بتاؤ کہ اندر تو گندا ہے، کیا عبادت فائدہ دے گی؟ اس اندر کی گندگی کو توبہ کے ذریعے سے ایک توبہ کر لیں، یا اللہ آج سے سب چیزوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اللہ نے اسی پر وعدہ کیا ہے، الا من تابا 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 تابا، جس نے توبہ کیا وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان ساری کی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل ڈالیں گے جو توبہ کرے گا۔ توبہ میرے اور آپ کے الفاظ کا نام نہیں ہے، اس طرح توبہ کرنے والے بے شمار ملتے ہیں، یہاں خود برائی میں مبتلا ہے، اور اس کے بعد جب کسی کو دیکھتے ہیں توبہ 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 استغفر اللہ، کتنا بڑا گناہگار ہے، وہ دیکھو کتنا بڑا گناہگار ہے، وہ دیکھو کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، توبہ توبہ توبہ۔ ہاں، یہ کان کو پکڑنے والے، یہ ہاتھ نیچے مٹی کے ساتھ لگا کر اپنے کانوں کو ایسے ایسے کرنے والے پھر غیبت کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں۔ توبہ توبہ میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، نیچے ہاتھ لگاتے ہیں ایسے نا، کان پکڑتے پھر شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، عجیب چال ہے شیطان کی، توبہ توبہ اور چل پڑے اس کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے سب سے پہلے توبہ کریں، توبہ صدق دل سے کریں، توبہ ندامت کا نام ہے، توبہ اپنے اندر کی دنیا صاف کرنے کا نام ہے۔ اور جب یہ ہو گئی، اس کے بعد آپ تھوڑا سا بھی عمل کریں گے نا، اللہ کو بڑا پسند ہوگا، پھر عمل کریں گے اللہ اس کو بہت پسند کریں گے۔ لیکن آپ توبہ تو کریں۔ تو ایک وہ لوگ ہیں جو چھوڑتے نہیں ہیں گناہوں کا نا، اور پھر چل رہے ہوتے ہیں، تو بتائیں اللہ رحمت کہاں ڈالے گا؟ اللہ رحمت کس دل پہ ڈالے گا؟ اللہ برکات کہاں نازل کرے گا؟ اللہ سکینہ کہاں نازل کرے گا؟ اور ایک وہ لوگ ہیں جس نے اعمال تو کچھ نہیں، توبہ کر لی ہے نا، اگر اس سے زیادہ لمبے چوڑے عمل نہیں بھی کیے نا، یہ پھر بھی کامیاب ہے، یہ پھر بھی کامیاب ہے۔ خطرناک کون سی چیز ہوئی؟ خطرناک گناہ ہوئے۔ عمل کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، فرائض تو کرنے ہی کر رہے بھائی، کوئی فرائض بھی چھوڑ دے، فرائض بھی چھوڑ دے۔ ایک شخص سے کہتا ہے کہ دیکھیں میں دن میں نماز جو ہے نا، کبھی کبھی مجھ سے 1-2 نمازیں رہ جاتی ہیں، 1-2 نمازیں رہ جاتی ہیں، اور ساری نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، مانگتا بھی ہوں بہت زیادہ اللہ کے سامنے، لیکن 1-2۔ تو کہا عجیب بات، کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے؟ 1-2 چھوڑ دیے تو اس سے بھی 5-6 تو پڑھ رہا ہوں نا۔ عجیب فلسفہ ہے کہ میں 3-4 تو پڑھ رہا ہوں نا، ایک چھوڑ دیے تو کیا فرق پڑتا ہے، اتنا بھی اللہ پاک ڈھیل نہیں دیں گے۔ میں نے کہا ظالم آدمی، اس بات سے اللہ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ یوں کرے کہ 3 نمازیں پڑھ کے اللہ پر احسان چڑھا دیا، 2 نمازیں پڑھ کر اللہ پر احسان چڑھا رہے۔ ہمارے عمل سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے ابن آدم اگر آپ عمل کرو، ایسا عمل کرو، ایسا عمل کرو کہ اتنا بڑا عمل کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے ہو جاؤ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتنا عمل کرنے والے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت، شان، عظمت، کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر آپ سارے کے سارے نافرمان بن جاؤ، اتنے نافرمان بن جاؤ جس طرح شیطان ہے، اس طرح نافرمان بن جاؤ، پھر بھی اللہ کی جلالت، شان، عظمت کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ ایک ایک آدمی کو، فرمایا ایک ایک آدمی کو اتنا دے دے جس طرح پوری دنیا ہے، ہر شخص کو، پوری دنیا جتنا ہر شخص کو دے دے، تو فرمایا اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ جس طرح ہم ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈالیں، باہر نکالیں، سوئی کے ناکے پر کتنا سا پانی آئے گا، جس کو ہم قطرہ بھی نہیں کہہ سکتے، شاید وہ بھی نہ ہو، کتنا سا آئے گا۔ فرمایا اللہ کے خزانوں میں اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اتنے خزانے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو میرے بھائیوں، 2-4 روپے ملتے ہیں، تکبر و غرور سے گردنیں اونچی ہو جاتی ہے۔ ایک جو ہے نا کنال کا اور 10 کنال کے مکان میں مل جاتے ہیں تو اس وقت تو ہم پتہ نہیں کیا بن بیٹھتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اسی اللہ کا دیا ہوا، اسی کا مال ہے، اسی کے بندے ہو۔ فرعون نے کتنا مال دیا تھا، اور کیا کچھ تھا، اس کے قارون کے خزانے کیا تھے، کتنا غرور تھا، کہاں گیا، سب فنا ہے۔ آخر میں انجام سوچیں، ہمارے باپ دادا ہوا کرتے تھے جو اتنے مالدار ہوا کرتے تھے، لیکن آخر میں جاتے ہوئے کیا کچھ دولت ساتھ لے کر گئے، ابھی تو مرے نہیں تھے کہ پہلے سے بچوں نے جھگڑا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ چیز نہیں ہے ہماری تو وہی ہے جو اپنے ہاتھ سے لگا لیا، جو اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کر گئے، جو اپنی آخرت میں بھیج دیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو میرے اور آپ کے پاس ہے سب فنا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی ہے۔ اور اللہ کے پاس ہمارے اعمال بھی اللہ کے پاس ہے، اور ہمارے صدقات بھی اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ کے پاس ہوگا وہی باقی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان دنوں کے اندر عمل کے اوپر یقین رکھے، پہلے توبہ کر لیں اور پھر عمل کریں، انشاءاللہ دیکھیں کیا خزانے اللہ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔